السلام علیکم. سہیل خان اپنے یوٹیوب چینل میں آپ سے مخاطب ہے. ناظرین، سپریم کورٹ آف پاکستان آج ایک بہت بڑا اہم کیس سننے جا رہی ہے، اور یہ کیس سپریم کورٹ نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے کل سو موٹو ایکشن لیا تھا. اور سو موٹو نوٹس وہ جو پارلیمنٹ ہاؤس میں جو قومی اسمبلی میں جو تحریک عدم اعتماد جو پیش کی جا رہی تھی متحدہ اپوزیشن کی طرف سے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف، لیکن وہ تحریک جو ہے، وہ قرارداد، وہ اپوزیشن، وہ تحریک عدم اعتماد جو ہے، وہ ڈپٹی اسپیکر قائم خان سوری نے وہ اس کو مسترد کر دیا. آئین کے آرٹیکل 5 کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور آئین کا آرٹیکل 5 جو ہے وہ لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ کے حوالے سے ہے کہ کوئی بھی جو شہری ہو یا رکن قومی اسمبلی ہو، وہ لائل ٹو دا اسٹیٹ ہو، وہ اسٹیٹ کا جو ہے وہ ان کے ساتھ مخلص ہو. تو اس وجہ سے، اور یہی بھی کیا گیا کہ چونکہ یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے، جس طرح وزیر اعظم نے عمران خان نے 27 مارچ کو اپنے جلسے میں ایک اپنی جیب سے خط نکالا تھا، اور وہ خط جو تھا انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک فورن کنٹری سے مجھے آیا ہوا ہے، اور بعد میں اس کو تو انہوں نے نام بھی لیا کہ امریکہ سے وہ ہے، اور ان کو باقاعدہ دھمکی دی گئی کہ اگر اس کو تحریک عدم اعتماد ان کے خلاف ناکام ہوئی تو پاکستان کو بڑے نتائج بھگتنا پڑیں گے. بہرحال 3 تاریخ کو کل جو تھا وہ تو ایک شیڈول تاریخ تھی قومی اسمبلی میں، اور تحریک عدم اعتماد پیش ہونی تھی، لیکن جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کل اس کو مسترد کیا گیا. اور بعد میں وزیر اعظم نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے صدر پاکستان عارف علوی کو ایڈوائس پر ان کو کہا کہ اسمبلیت تحلیل کر دیں، اور بعد میں نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا، تحلیل کر دی گئی. اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اس پر نوٹس لیا، اور پھر کل ہی یعنی چھٹی کا دن تھا، اتوار کا دن تھا، اور وہاں پہ بہت ان کا سپریم کورٹ کا عملہ بھی آیا. تمام صحافی جو بیٹ رپورٹرز ہیں سپریم کورٹ کے، وہ بھی گئے، ہم سب گئے، اور وہاں پہ پھر 5 بجے تقریباً 5:15 بجے اس کیس کی سماعت کی، اس سو موٹو کی. اور اس میں ایک شارٹ آرڈر میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے تمام اداروں کو کہا کہ وہ کوئی ایسا ماورائے آئین جو ہے ایکسٹرا کنسٹیٹیوشنل سٹیپ نہ اختیار کرے، اور ساتھ ہی ساتھ تمام پولیٹیکل فورسز کو، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بھی کہا کہ وہ ملک میں امن و امان برقرار رکھیں. تو اب آج کے لیے سیکرٹری ڈیفنس اور سیکرٹری انٹیریئر کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں. وہ باقاعدہ آج رپورٹ پیش کریں گے ملک کی امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے، اور خاص طور پر جو اٹارنی جنرل آف پاکستان ہے خالد جاوید صاحب، وہ آج کورٹ کی معاونت کریں گے، کیونکہ کل چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے اپنے آرڈر میں لکھوایا تھا کہ کل جو ڈپٹی اسپیکر نے یہ تحریک عدم اعتماد کو ریجیکٹ کیا ہے، اور اس کی جو ہے آئینی حیثیت کو ہم دیکھیں گے. دوسری جانب ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آئین کا آرٹیکل 69 وہ یہ کہتا ہے کہ جو بھی قومی اسمبلی کی یا سینٹ میں جو بھی کارروائی ہوتی ہے تو وہ اس کو کسی عدالتی فورم میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. یعنی اس میں کیا لکھا ہے کہ اینی پروسیڈنگ آف دی پارلیمنٹ کین ناٹ بی کالڈ انٹو کوسچن. اور اسی اسنا سے آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ دن پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست دائر ہوئی تھی، اور وہ درخواست بھی اس خط کے حوالے سے تھی کہ جو خط وزیر اعظم کو موصول ہوا تھا اس کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ اس کی تحقیقات کرائی جائے اس پیٹیشن میں، اور جو کہ وہ پیٹیشن جو ہے آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت فائل ہوئی تھی، دائر ہوئی تھی. اور آئین کا آرٹیکل 184(3) جو ہے وہ آرٹیکل ہے جس میں مفاہیم عامت کے پبلک انٹرسٹ کیس کی جو ہے حوالے سے جو ہے کیسز جو ہے وہ دائر کی جاتی ہیں. اور یہ جو 184(3) ہے یہ باقاعدہ سپریم کورٹ کی اپنی اوریجنل جورسڈکشن بھی ہے. کل جو چیف جسٹس صاحب نے سو موٹو لیا، وہ بھی اپنا ادارہ اختیار کرتے ہوئے، انہوں نے انفورس کرتے ہوئے وہ کل اس کا نوٹس لیا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جو ہے آرٹیکل 69 کے تحت ایک سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ہے اس میں ایک پٹیشن دائر ہوئی تھی جس میں یہ استدعا کی گئی تھی کہ یہ جو وزیر اعظم کو جو خط موصول ہوا ہے اس پر تحقیقات کی جائے، اور اس پر ایک عدالتی کمیشن بنایا جائے
3 سپریم کورٹ کے ججز اور تقریباً 3-4 ہائی کورٹوں کے چیف جسٹس صاحبان پر مشتمل ایک انکوائری کمیشن بٹھایا جائے، اور تاکہ وہ اس کی تحقیقات کرے. اور اس پہ یہ درخواست میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ یہ جو میمو گیٹ کمیشن جو بنا تھا وہ بھی سپریم کورٹ نے بنایا تھا، تو اس طرز پر ایک لیٹر گیٹ کمیشن بنایا جائے اور اس پر تحقیقات کی جائے، اور تحقیقات تک ہونے تک، یعنی جو کل کی جو کارروائی تھی جو 3 اپریل کو تھی، جو تحریک عدم اعتماد کا جو تحریک پیش کی جانی تھی وزیر اعظم عمران خان کے خلاف، تو اس کو رکوانے کے لیے وہ تھی، اس تک جو ہے ان کو کہا تھا، سپریم کورٹ سے استدعا کی گئی تھی کہ اس تک جو ہے یہ کارروائی جو ہے وہ اس کو معطل کریں. لیکن یہ بات میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں، یہ آرٹیکل 69-69 کا جو حوالہ دے رہا ہوں، تو وہ درخواست، وہ سپریم کورٹ میں وہ پٹیشن جو تھی، وہ اسی دن سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے اس کو ریٹرن کر دیا، اس کو واپس کر دی اور اس کو ریجیکٹ کر دیا. اس بنا پر اس پر کچھ اعتراضات لگائے، اور اس میں جو اہم اعتراض لگایا تھا سپریم کورٹ کے رجسٹرار آفس نے، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ چونکہ یہ جو درخواست جو دائر کی آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت، تو اس میں درخواست گزار نے کوئی اپنا اس طرح جسٹیفیکیشن نہیں دی کہ یہ کس طرح رفاع عامہ کے حوالے سے یا کسی بنیادی حقوق جو ہیں وہ سلب ہو رہے ہیں. اور دوسرا جو اہم بات، جو نقطہ انہوں نے اٹھایا تھا رجسٹرار آفس نے، جو اعتراض لگایا تھا، اس میں کہا گیا تھا کہ آئین کے آرٹیکل 69 کے تحت سپریم کورٹ میں یا کسی بھی عدالتی فورم میں، کسی کورٹ آف لا میں پارلیمنٹ کی جو کارروائی ہوتی ہے، نیشنل اسمبلی کی، جو قومی اسمبلی کی جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں، جو کارروائی ہوتی ہے، یا سینٹ کی جو ہوتی ہے، وہ اس کو کسی طور پر بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا. کسی آئینی فورم پر، کسی کورٹ آف لا میں اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. تو کل اب جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس نے جو سو موٹو لیا ہے، اور اب انہوں نے کل کے آرڈر میں بھی کہا گیا ہے کہ ان کو لکھا گیا باقاعدہ کہ جو 69 جو آرٹیکل 69 ہے آئین کا، کہ آیا اس کو جو ہے اس پر کوئی اثر پڑتا ہے کہ نہیں. جو ڈپٹی اسپیکر نے کل جو اس کو جو یہ جو تحریک عدم اعتماد ریجیکٹ کی ہے، اور اس پر اب اٹارنی جنرل صاحب آج دلائل دیں گے کہ آیا یہ جو ڈپٹی اسپیکر نے کل جو اقدام اٹھایا، اور یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے مسترد کی گئی تھی، اور اس کے بعد پھر وزیر اعظم نے صدر کو ایڈوائز کیا، اور صدر نے پھر قومی اسمبلی کو بھی تحلیل کیا ہے. تو یہ اب کل جو تھا، اس کی وجہ سے ایک بڑا ایک آئینی ڈیڈ لاک جو ہے، کنسٹیٹیوشن ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا. اور اب پورے ملک میں اب جو لیگل جو لوگ ہیں، جو وکلاء ہیں، جو بڑے بڑے وکیل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک وزیر اعظم کا اور خاص طور پر صدر پاکستان کا اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کا ایک غیر آئینی اقدام تھا. کیونکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ سپریم کورٹ کے متعدد ایسے کیسز ہیں جس میں سپریم کورٹ جس میں قومی اسمبلی کے اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر کے جو اقدام کیے جاتے ہیں، اگر وہ کوئی غلط لیتا ہے، غیر قانونی لیتا ہے، اور کوئی غلط اقدام کرتا ہے، تو پھر اس کو جو ہے وہ چیلنج کیا جا سکتا ہے. حالانکہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آئین کے آرٹیکل 69 کے تحت جو پارلیمنٹ کی، قومی اسمبلی کی یا سینٹ کی جو بھی کارروائی ہوتی ہے، اس کو کسی فورم پر چیلنج نہیں کیا جا سکتا. لیکن چونکہ سپریم کورٹ کے کیسز اور سپریم کورٹ کے ایسے فیصلے موجود ہیں. ایک فیصلہ ہے مشہور، جو ہے وزیر اعظم عمران خان نے جو نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی، تو اس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ اگر اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر کوئی غلط رولنگ دے یا کوئی غیر قانونی یا آئین کے منافی کوئی رولنگ دے، تو وہ اس پر جو ہے اس کو عدالت دیکھ سکتی ہے اور اس کو انٹرپریٹ کر سکتی ہے. اسی طرح بلوچستان ہائی کورٹ میں بھی ایک کیس ہوا تھا، اس میں بھی بلوچستان ہائی کورٹ نے یہ قرار دیا تھا کہ اگر کسی بھی صوبائی اسمبلی کا یا قومی اسمبلی کا اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر ایسا کوئی غلط اقدام کرتا ہے، آئین کے خلاف کرتا ہے، تو اس کو جو ہے کسی فورم پر بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اکثر وکلاء کہتے ہیں کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد تھی، یہ قسم کا یہ ایک پراپرٹی، ایک جائیداد بن گئی تھی، ایک پراپرٹی بن گئی تھی پارلیمنٹ کی، قومی اسمبلی کی. اور اس پہ جو ہے چونکہ یہ کارروائی ہونی ہی تھی، اور تحریک عدم اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ ایک آئینی پروسیس ہے، ایک آئینی عمل ہے، اور اس پر ہونا چاہیے تھا. لیکن کل کو جو اس نے مسترد کیا ہے ڈپٹی اسپیکر نے، یہ جو ہے ایک بہت بڑا غیر آئینی اقدام ہے. تو اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اس کو چیلنج کیا ہے، اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے بھی
بھی چیلنج کیا ہے، اور کل چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بنجان نے اس پر نوٹس بھی لیا ہے۔ تو آج 1 بجے اس کی کارروائی ہوگی۔ تمام جو پارٹیز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں، اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری ہیں، اور دوسرا سیکرٹری انٹیریئر اور سیکرٹری ڈیفنس بھی آج پیش ہوں گے، وہ بھی بتائیں گے ملک کے امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے، اور آج اس پہ کارروائی ہوگی۔ اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اٹارنی جنرل جو کہ حکومت کا نمائندہ ہوتا ہے وہ عدالت میں کس طرح مطمئن کر سکتا ہے، کیونکہ کل چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنے آرڈر میں لکھوایا کہ اٹارنی جنرل صاحب ہمیں اس کی کانسٹیٹیوشنلٹی کے بارے میں بتائیں گے کہ آیا یہ جو ڈپٹی اسپیکر کا جو یہ آرڈر پاس کیا گیا ہے یہ آئینی ہے یا غیر آئینی ہے، اور وہ اس پر دلائل دیں گے۔ تو آج ابھی 1 بجے اس کیس کی سماعت ہونی ہے۔ لارجر بینچ دیکھتے ہیں کہ اب لارجر بینچ ہو سکتا ہے کہ 5 رکنی بھی ہو سکتا ہے، 7 رکنی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ بہت بڑا اہم کیس ہے پاکستان کی تاریخ کا، اور پاکستان کی پارلیمنٹ کی، پاکستان کی ڈیموکریسی کے حوالے سے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا جائے گا۔ تو یہ بہت بڑا اہم کیس ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آ گیا ہوگا۔ آج 1 بجے کے بعد ہو سکتے ہیں 2-3 گھنٹے اس کی سماعت ہوگی، اس کے بعد جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔